قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارا اور آپ کا یہاں شب جمعہ کے لیے جمع ہونا یہ کوئی رسمی رواجی نہیں ہے کہ کہیں جمع ہوئے پھر گفتن اور نشستن برخاستن ہو گیا۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا ایک بہت اونچے مقصد کے لیے اور ایک بہت اونچے کام کی نسبت سے اور ایک بہت اونچی محنت کے لیے۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا نبیوں والی فکر، نبیوں والی محنت، نبیوں والے کام کی نسبت سے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ یہ نبیوں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے، اس راستے پر چلانے کے لیے یہ نبیوں کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میری بندیاں میرے پاس جب آئیں تو کامیاب ہو کر آئیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ناکام ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا جو راستہ بتلایا ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور نبی سارے دین کی محنت کے لیے آتے ہیں، تاکہ انسان دین پر چل کر دنیا اور آخرت میں اللہ پاک سے کامیابی حاصل کرے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہیں، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہیں۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں ان کی ناکامی کا سبب کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چائی اور منچائی پر چلے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ناکام کیا اور آخرت میں بھی ناکام کیا۔ اور یہی اللہ رب العزت کی سنت ہے قیامت تک کی، کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، اگر وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چائی اور منچائی پہ چلے گا تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا، ایسی اللہ رب العزت ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائیں گے۔ اس امت کے سامنے اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے، جن میں مال والے بھی ہیں، ملک والے بھی ہیں، صنعت و حرفت والے بھی ہیں،
تجارت والے بھی ہیں، زراعت والے بھی ہیں، طاقت اور قوت والے بھی ہیں، اکثریت والے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان قوموں کے واقعات کو اس امت کے سامنے بیان کیا کہ یہ جن چیزوں میں یہ لگے ہوئے تھے، اگر یہی کامیابی کا ذریعہ ہوتے تو یہ لوگ ناکام نہ ہوتے۔ ملک والے ملک میں ناکام ہوئے، نمرود جیسا بادشاہ پوری دنیا کا، فرعون جیسا بادشاہ ملک مصر کا، حامان جیسا وزیر، ہاں یہ ناکام ہو کر گئے۔ ملک نے ان کو ناکامی سے نہیں بچایا۔ قوم سبا بڑی زراعت والی تھی، باغات، پھل، اچھا موسم، پانی کے لیے ڈیم، زراعت کا نقشہ تھا بڑا لمبا چوڑا، لیکن دین کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے وہی ڈیم جو انہوں نے بنایا تھا ان کے باغوں کو، ان کے گھروں کو بہا کے لے گیا۔ یہ زراعت نے ان کو ناکامی سے نہیں بچایا۔ قوم شعیب علیہ السلام بڑی تجارت پیشہ قوم، ساری دنیا کی منڈیوں پر ان کا قبضہ، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور نبی نے سمجھایا کہ یوں ڈنڈی مت مارو، پورا پورا دو، پورا پورا تولو، پورا پورا ناپو، لین دین میں کمی پیشی مت کرو۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنے بڑے تجارت کے نقشے میں قوم ناکام ہو گئی۔ قوم صالح علیہ السلام بڑی صنعت و حرفت والی، کہتے آج کے انجینئر بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنے لیے عجیب چیزیں بنا کر اور اس کے اندر رہ رہے ہیں، اس کے اندر سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے باوجود ناکام ہو کر چلے گئے، اس لیے کہ نبی کی بات کو نہیں مانا، دین پر نہیں آئے۔ اللہ نے اس نقشے میں ان کو ناکام کر دیا۔ قارون کے پاس بڑے خزانے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے والی ایک جماعت نوجوانوں کی، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ پاک نے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اور اب تک دھستا چلا جا رہا ہے، بمائے اپنے خزانوں کی۔ اس کے مال نے اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا۔ قوم عاد بڑی طاقت والی قوم، نعرہ لگاتے تھے من اشد منا قوہ، ارے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے نبی بھیج کر کہا کہ ان کو بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے بہت بڑا طاقت والا ہے، وہ بہت بڑا قوت والا ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی، طاقت کے گھمنڈ میں رہے۔ اللہ نے ایک ہفتہ رات دن اپنی مخلوق ہوا کو چلایا اور ان کو ایسے ہوا اوپر لے جاتی اور وہاں سے زمین پر پٹک کر پہاڑوں سے ٹکراتی، سر الگ دھڑ الگ۔ اب بتاؤ کون ہے طاقتور؟ ان کی طاقت نے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا، ناکامی سے نہیں بچایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی ہم تو اکثریت میں ہیں، ہماری پارٹی بہت بڑی ہے، تمہارے ساتھ تو ہمارے گرے پڑے لوگ ہیں، ہاں ہماری پارٹی بڑی ہے اور ہمارے پاس یہ نقشے ہیں۔ تو اس آسمان اور زمین نے دیکھ لیا کہ کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ آئندہ ملے گی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین کی برکت سے ملی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن پاک میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے، یعنی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، ہاں چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، لیکن بشرطے کہ ایمان والا ہو، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان ہر عمل کے لیے شرط ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اور وہ ایمان والا ہے، تو ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، اور ان کے اعمال کا بدلہ آخرت میں ان کو انعامات کی شکل میں دیا جائے گا۔ علماء کرام مفسرین حضرات فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں اللہ دے رہے ہیں نا، یہ اعمال کا بدلہ نہیں ہے، اعمال کا بدلہ کل آخرت میں اللہ پاک دیں گے۔ اگر کوئی نعمت کی شکل ہے تو جھونگے میں ہے، اور اگر عذاب کی شکل ہے وہ بھی چکھایا جا رہا ہے، چکھایا جا رہا ہے۔ اعمال کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ اس کی دو وجہ بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے کہ ایک مومن کے ایک سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سما سکتی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب مومن بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کی جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ درخت اتنا سایہ دار گھنا ہے کہ 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہو۔ اب دنیا میں ایک عربی نسل کا گھوڑا مشرق سے مغرب چند مہینوں میں پہنچ جائے گا، شمال سے جنوب چند مہینوں میں پہنچ جائے گا، چلو چند سال لگا لو۔ تو یہ تو دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ ایک مومن کے ایک تسبیح کے اجر کو نہیں سما سکتی، تو مومن کے مستحب عمل، سنت عمل، واجب عمل، فرض عمل کو کیسے سمائے گی؟ کیسے سمائے گی؟ یہ تو ایک تسبیح کو نہیں سما سکتی، اور ایک مومن کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا جو بدلہ دینا ہے وہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے۔ اللہ نے اس جگہ کی چوڑائی کا ذکر فرمایا ہے، اس کی لمبائی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس جگہ کی جس کو جنت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جنت کی چوڑائی اللہ نے بتائی ہے کہ 7 آسمان 7 زمین سے زیادہ وہ چوڑی ہے۔ اب یہ 7 آسمان 7 زمین، اللہ اکبر، کہتے یہ جو آسمانی دنیا ہے نا، یہ زمین سے 500 سال دور ہے، 500 سال کی مسافت پر ہے۔ کتنی؟ پھر اس کی موٹائی 500 سال ہے، پھر اس سے آگے 500 سال دوسرا، پھر اس کی موٹائی 500 سال، پھر اس سے تیسرے کی 500 سال مسافت، ایسے 7 آسمان، پھر نیچے 7 زمین۔ یہ تو اس جگہ کی، اس جنت کی چوڑائی بتائی ہے۔ فرمانے بڑھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ نے
وہاں ایک مومن کی ایک سبحان اللہ پر ایک درخت لگایا ہے تو یہ روزانہ جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے باغ لگ رہے ہیں، کتنے باغ لگ رہے ہیں، اور کتنے گھنے اور کتنے پھلدار والے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے اس جگہ عمل کا بدلہ دینا ہے جو بہت بڑی جگہ ہے۔ دوسری وجہ عمل کے بدلے کے لیے کہ اللہ دنیا میں اس لیے عمل کا بدلہ نہیں دیں گے اور عمل کا بدلہ آخرت میں دیں گے، اس کی دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں علماء کرام مفسرین حضرات کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں سے جانے کے لیے آیا۔ کیوں بھائی دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے آیا؟ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کو ذکر کیا پھر حیات کو ذکر کیا۔ تو جانا پہلے طے ہے، آنا بعد میں ہوا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، آنے سے پہلے جانا طے ہو گیا ہے کہ یہاں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنے کے لیے آیا انسان۔ جب یہ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اگر اس کے اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دے تو یہ انسان قبر میں پہنچا ہوا ہوگا اور عمل کا بدلہ پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ اللہ پاک عمل کا بدلہ کسی نعمت کی شکل میں ہی دیں گے نا۔ جیسے آتا ہے کہ یہ نماز نعمت کی شکل میں جنت میں جنتی کے ساتھ ہوگی، یہ روزہ نعمت کی شکل میں جنتی کے پاس ہوگی، یہ زکوٰۃ نعمت کی شکل میں جنتی کے پاس ہوگی، یہ حج، یہ عمرہ، یہ ماں باپ کی خدمت، یہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کی خبر گیری، یہ سارے احکامات جو پورے کیے ہیں یہ نعمتوں کی شکل میں جنتی کے جنت میں ہوں گے، اور جنتی کے پاس یہ نعمتیں ہوں گی، یہ اعمال ہوں گے نعمت کی شکل میں۔ تو اگر اللہ عمل کا بدلہ دنیا میں دے دے تو انسان کا جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا ایسے ہی قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ کیوں بھائی آدمی جب قبر میں جاتا ہے یہاں سے کچھ لے کر جاتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے جیسے آیا تھا ویسے ہی قبر کے پیٹ میں چلا گیا۔ یہ جو کفن پہناتے ہیں یہ مسلمان کے اکرام کے لیے ہے۔ جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں نا تو اس کا کفن اتار کر اس سے سوال کرتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز اس کے بدن پہ نہیں چھوڑتے، وہ تو مرتے وقت غسل دینے کے وقت کیا کہا جاتا ہے؟ ارے جلدی کرو اچھی طرح اس کو غسل دو، کیوں کہ یہ دنیا کا میل بھی قبر میں نہ لے جائے، دنیا کی میل کو بھی بولو تو وہ نعمت پیچھے رہ جاتی اور یہ قبر میں پہنچ جاتی۔ تو اللہ پاک نے ایسی جگہ اعمال کا بدلہ دینا ہے جہاں اس انسان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ کہاں رہنا ہے بھائی؟ بولو، جنت میں رہنا ہے، اور وہاں اعمال کا جو بدلہ ملے گا ہمیشہ اس کے پاس ہوگا اور نعمتوں کی شکل میں ہوگا۔ یہ جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے نا یہ تو جھونگے میں ہے، جھونگا، جھونگا اور رونگا سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھ پائے۔ ماں بچے کو بھیجتی ہے کہ جاؤ دکان سے یہ سودا خرید کے لے آؤ، بچہ دکاندار کے پاس آتا ہے اور وہ چیز خریدتا ہے تو دکاندار اس کو ایک مٹھی چنے کی بھی دے دیتا ہے، ایک دو ٹافیاں بھی دے دیتا ہے، وہ سودے کے بدلے میں نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں جھونگا اور رونگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو دنیا تو جھونگے اور رونگے میں ہے، اعمال کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی
دنیا میں طیب زندگی عطا فرمائیں گے. اور طیب زندگی کیا ہے؟ کہ انسان جو دنیا میں چاہتا ہے نا، وہ ساری اللہ نے اس میں بیان کر دی. ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے چین مل جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے اطمینان مل جائے، مجھے راحت مل جائے، مجھے عافیت مل جائے. ہر انسان کے دل کی چاہت یہ ہے کہ نہیں؟ بولو بولو. سارے انسانوں کی دل کی چاہت یہی ہے. اور جس محنت میں بھی لگا ہوا ہے نا، اس کا مقصود یہی ہے، یہ 4 دن کی زندگی آرام سے گزر جائے. جو بھی جس محنت میں لگا ہوا ہے وہ اپنی محنت سے کیا چاہتا ہے؟ اطمینان چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرے گا اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی، طیب زندگی دیں گے. بعض قرآن کی آیتیں، بعض قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے. ایک آیت فرماتے ہیں الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے. اور میں غور سے سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد صرف تسبیح نہیں ہے، بلکہ حال کے امر کو پورا کرنا. کہ جس وقت میں اللہ کا جو امر متوجہ ہو اس کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. روزہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے. حج کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے. ماں باپ کی خدمت کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے. ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کی یاد کے لیے. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اللہ کی یاد کے لیے. غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خبر گیری لینا، ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ کی یاد کے لیے. جسے اللہ یاد ہوگا وہی نماز پڑھے گا، وہی روزہ رکھے گا، وہی زکوٰۃ دے گا، وہی حج کرے گا، وہی سارے احکامات کو پورا کرے گا. جسے اللہ ہی یاد نہ ہو وہ یہ کیا کرے گا؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے، اندھوں میں کھڑا کریں گے. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا یا اللہ آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا. قَالَ أَتَتْكَ آيَاتِي فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، کہ ہمارے احکامات آئے اور تم آنکھیں بند کر کے گزر گئے، دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. تو دنیا میں تم اندھے بن کر چل رہے تھے، اس لیے آج تمہیں اندھوں میں کھڑا کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی چین، سکون، اطمینان، راحت، عافیت، یہ سب کس میں رکھا ہے؟ اپنے دین میں رکھا ہے. اگر دین زندگی میں ہے، دنیا کے نقشے ہوں یا نہ ہوں، اللہ پاک عزت سے رکھے گا، چین سے رکھے گا، سکون سے رکھے گا، اطمینان سے رکھے گا، عافیت کے ساتھ رکھے گا. اور پھر یہ دنیا کی زندگی تو وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جائے گی. لیکن موت سے یہ کامیابی کا دروازہ کھل جائے گا.
فرشتے روح کو لینے کے لیے آئیں گے، اللہ ان کو بھیجیں گے، جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس، اس کی روح کو لے آؤ تاکہ میں اس کو راحت دوں، میں اسے راحت پہنچاؤں۔ اس نے بہت مشقت اٹھا لی، اپنے نفس کے خلاف لڑتے ہوئے، شیطان کے خلاف لڑتے ہوئے، میرے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اس نے بڑی دنیا میں مشقت اٹھا لی۔ اب اسے لاؤ، میں اسے سکون اور اطمینان اور راحت عطا کروں اپنی طرف سے۔ کہتے فرشتوں کی جماعت آتی ہے، خوشخبریاں سناتی ہے، تیرے لیے اللہ نے جنت میں یہ بنایا ہے، یہ بنایا ہے، یہ بنایا ہے۔ یہ روح اندر نکلنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے، جیسے پرندہ پنجرے میں نکلنے کے لیے پھڑپڑاتا ہے، ایسے روح اس کے اندر سے بڑے آرام سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ پھر اس کو لے کر آسمانوں کی طرف، پہلے آسمان میں استقبال، دوسرے میں، ساتوں میں عرش کے نیچے جا کر سجدہ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ علیین کی روحوں کے ساتھ رکھ دو، جنتیوں کی روحوں کے ساتھ۔ اور یہاں رشتے دار غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، فرشتے پہلے غسل دے کر جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں، اور جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر کھل جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کا باغ بن جاتی ہے کہ جنت کی کھڑکی کھل گئی، خوشبوئیں، ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کا بسترا بچ گیا۔ جی ہاں، اور جب قبر سے اللہ اٹھاتے ہیں، چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکتا، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ عرش کے نیچے جگہ عطا فرماتا، نور کے ممبر پر بٹھائیں گے، مشک اور عنبر کے ٹیلوں پہ سیر کروائیں گے، لوگ فکر مند ہوں گے، اللہ اس کو قیامت کی بے فکری نصیب فرمائے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر دو فکریں جمع نہیں کرتا، جو دنیا میں فکر مند ہوگا وہ آخرت میں بے فکر ہوگا، اور جو دنیا میں بے فکری سے چلے گا وہ آخرت میں فکر مند ہوگا۔ اور پھر بڑے آرام سے حساب کتاب ہو کر عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے میرے بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا، پل صراط پر لے کر گزریں گے، پلک جھپکتی بجلی کی کڑک کی طرح پار ہو جائے گا، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہ اعلان ہوگا ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ جو تمہیں راحت پہنچانے کے لیے، لذت پہنچانے کے لیے، تمہیں مزے دینے کے لیے جو جنت میں نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مکانات کی، سواریوں کی، خوبصورت عورتوں کی، یہ تمہارے استعمال کرنے سے نہ کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی۔ اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں تم جنت کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث کا مفہوم ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنے نہیں، کسی کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمت۔ تو دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے پر، اور جو اسے روگردانی کرتا ہے تو اللہ دنیا کی زندگی تو تنگ کر دیتے ہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان، سب کچھ کے ہوتے ہوئے ذلت رسوائی میں، بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، بڑی کوٹھی میں رہ رہا ہے، بڑے بنگلے ہیں اور بڑے بینک بیلنس ہے، بڑے کارخانے ہیں، بڑے مربے ہیں، ہاں سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ پریشان، ذلت اور رسوائی میں پڑا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، آج عبرت کی آنکھ نہیں رہی۔ ہم قرآن کے وہ واقعات کو کس سے سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو نمونے کے طور پر اللہ نے بتائے ہیں، قیامت تک اللہ کا یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہاں، قیامت تک تو یہ دنیا کی تنگی تو عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن موت سے جو تنگی کا دروازہ کھلے گا نا، وہ کھلتا چلا جائے گا، تڑپا تڑپا کی روح کو نکالا جائے گا، جہنم کا کفن پہنایا جائے گا، قبر میں اتاریں گے تو قبر تنگ ہو جائے گی، یہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ قبر کی زندگی پریشانی ہوگی، پریشانی، پل بھر بھی چین نہیں ہوگا قبر۔ جہنم کا گڑھا بن جائے گی قبر اس کے، جب قبر سے اٹھائیں گے چہرہ سیاہ ہوگا، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی کے نعرے لگانا۔ اور قیامت کے دن اللہ سورج کے نیچے کھڑا کر دیں گے، سورج سر کے اوپر ہوگا، سوا نیزے پر، کروڑوں میل دور ہے، اتنی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، جب یہ سر پر ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے گناہوں کے وقت، حساب سختی سے ہوگا، اور سینہ چیر کر بائیں ہاتھ کو پیچھے کھینچ کر اللہ اس کی کتاب اس پر لگوا دیں گے، لگ دو اس کے اوپر کتاب اس کی، اور کھینچو اس کو، پھینک دو اس کو جہنم کے اندر۔ فرشتے منہ کے بل گھسیٹیں گے، منہ کے بل، پلسرات کے اوپر، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ جائے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کا جیل خانہ ہے، جیسے جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، ایسے ہی جہنم اللہ کا جیل خانہ ہے، نافرمانوں کے لیے اللہ نے بنایا۔ جیسے جنت کی نعمتوں کا دنیا میں آدمی تصور نہیں کر سکتا، ایسی جہنم کی تکلیفوں کا بھی دنیا میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ارے کتنا سخت عذاب ہوگا، کتنی سخت مشقت اور مصیبت میں یہ انسان گرفتار ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تیز ہے، 70 گنا تیز ہے۔ کہتے ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی۔ کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے؟ انگارہ تو دور کی بات، ایک چنگاری برداشت کر سکتا ہے؟ جہنمی اس دنیا کی آگ میں سو جائے گا تو بتاؤ کتنی سخت آگ ہو، وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس، آوازیں لگائے گا، اور سینکڑوں سال کے بعد داروغہ کہیں گے کیا کہتا ہے بندہ؟ کہتے بھوک لگی ہے، کہتے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کانٹے دار زکوم ہے، کھانا ہے تو تمہیں دے دیتے ہیں، کہ یہی دے دو۔ پانی کے لیے پکارے گا، سینکڑوں سالوں کے بعد کہا جائے گا بدبخت کیا کہتا ہے؟ پیاس لگی ہے اور یہ گلے میں پھنس گیا ہے، پانی دے دو، کہ پانی نہیں ہے یہاں۔ یہ تم جہنمیوں کے بدن سے جو خون اور پیپ نکل رہا ہے یہی کھول رہا ہے، ماؤن حمیم، ماؤن صدید، یہ پینا ہے تو پلا سکتے ہیں تمہیں، کہ یہی دے دو۔ کہتے ساری مخلوقات کی بھوک اور پیاس کو ملایا جائے، ایک جہنمی کی بھوک اور پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ نے بتایا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔
قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ آج تو بڑے نعرے لگ رہے ہیں، میں کامیاب، میں کامیاب، میں کامیاب۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کامیاب، اللہ اس کے رسول کس کو کامیاب بتا رہے ہیں۔ یہ تو کل مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے۔ ہاں، تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ آئندہ ملے گی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین کی برکت سے ملے گی، اور جس کو بھی آئندہ ملے گی کس کی برکت سے ملے گی؟ مال سے ملے گی، ملک سے ملے گی، کہ دنیا کے نقشوں سے ملے گی، دین کی برکت سے ملے گی۔ ہاں، دین کی برکت سے ملے گی۔ اور یہ جو دین ہے نا، دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر سے لے کر پیر تک کا یہ جسم دیا ہے، اس میں مختلف اعضاء بنائے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، دل دماغ ہے، ہاتھ پیر ہیں، ان سے متعلق اللہ نے احکامات دیے۔ اس جسم کے صحیح استعمال کا نام دین اسلام، اور اس کے غلط استعمال کا نام یہ بے دینی۔ اس کے غلط استعمال کا نام، اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا، اس سے متعلق احکامات بھی دیے۔ کیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نبی جی ان ایمان والوں کو بولو، بتاؤ کہ راستہ چلتے ہوئے اپنے نظروں کی حفاظت کرو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھو۔ اب اگر انسان وہ دیکھتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا تو دین بنتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے یہ بے دینی بنتی ہے۔ زبان سے متعلق اللہ پاک کے احکامات ہیں، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ اللہ فرما رہے ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو۔ سچ بولنا کیا بن گیا اور جھوٹ بولنا کیا بن گیا؟ بے دینی بن گیا۔ کانوں سے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا۔ اگر اللہ کے حکم سے سن رہا ہے تو کیا بن رہا ہے، اور جو اپنی جی چاہی من چاہی سے سن رہا ہے تو کیا بن رہا؟ بے دینی بن رہی۔ ہاتھوں سے متعلق یہ، پیروں سے متعلق یہ، کہاں چلنا ہے کہاں نہیں چلنا۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے سارے بدن کو استعمال کرنے کا نام دین اسلام ہے، اور اس کو اپنی مرضی سے جی چاہی من چاہی نفسیات شیطانیت سے استعمال کرنا، اسی کا نام بے دینی ہے۔ اور انسان ان دو راستوں میں سے ایک راستے پر ہوتا ہے، اس کا دیکھنا سننا بولنا پکڑنا چلنا یا تو دین بن رہا ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق، اور اگر نہیں تو پھر یہ بے دینی بن رہی۔ درمیان میں اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر اس کا جسم کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق بن رہا ہے ہو رہا ہے تو یہ دین بن رہا ہے، اور جب یہ انسان دین پہ چلتا ہے، اپنے وجود کو دین کے طور پر استعمال کرتا ہے احکامات پر، تو اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ اور جو انسان اپنی جی چاہی من چاہی پہ چل رہا ہے، خواہشات کو پورا کر رہا ہے، نفسانیت پر چل رہا ہے، شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو ایسے انسان سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جو اس کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کے حکم پر چل رہا ہے، جو اس کے حکم کو چھوڑ کر نفس کے حکم پر چل رہا ہے اللہ کا بندہ بن کر چلنا تھا، اور یہ بن گیا نفس کا بندہ،
اور یہ بن گیا شیطان کا بندہ۔ تو جب آدمی بے دینی پر ہوتا ہے تو اللہ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے اللہ اس کی دنیا بھی بگاڑ دیتے، اللہ اس کی آخرت بھی بگاڑ دیتے۔ دنیا بھی گئی، خسرت دنیا والآخرہ۔ اب یہ جو دین ہے نا، یہ انسانوں کی زندگی میں محنت سے آتا ہے، بغیر محنت کے دین انسانوں کی زندگی میں نہیں آتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ہمارے دین کے لیے کوشش و محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ کیا مقصد؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور نصیب فرماتے ہیں، دل کے اندر ہدایت کا نور آتا ہے، اللہ پاک اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت دیتے ہیں انہیں اللہ شرح صدر بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ کیا مقصد؟ دین پہ چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جیسے سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ اور جب دل میں ہدایت کا نور نہ ہو تو پھر دین پہ چلنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کفر و شرک کی وجہ سے یا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن فسق و فجور میں گناہوں میں لگا رہا، اس کی وجہ سے سینے کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر ایسے انسان کو، ایسے بندے کو دین پہ چلنا اتنا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل۔ کہتے بھلا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے سینے کو تنگ کر دیا۔ نماز مشکل معلوم ہو رہی ہے، روزے کا حکم مشکل معلوم ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم مشکل معلوم ہو رہا ہے، حج کا حکم مشکل معلوم ہو رہا ہے، باقی احکامات، معاملات، معاشرت، قضا کے اعتبار سے مشکل معلوم ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے سینے کو تنگ کر دیا۔ تو یہ جو ہدایت کا نور ہے نا، یہ ہر انسان کی دنیا میں سب سے پہلی ضرورت ہے اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ اللہ نے انسانوں کے ساتھ دنیا میں ضرورتیں لگائی ہیں، کھانے کی ضرورت انسان کو، پینے کی ضرورت انسان کو، پہننے کی ضرورت انسان کو، مکان کی ضرورت انسان کو، سواری کی ضرورت انسان کو، شادی کی ضرورت، ہاں انسانوں کو ضرورت ہے۔ ان ساری ضرورتوں میں سے سب سے اہم ضرورت دنیا میں ہدایت کے نور کو حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ ہدایت کے نور کے ملے بغیر آدمی دین پر نہیں چل سکتا، اور دین پر نہیں چلے گا تو دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ تو انسان کی سب سے پہلی ضرورت، سب سے اہم ضرورت کس کی؟ کون سا نور حاصل کرنا ہے بھائی؟ مال کا نور، ملک کا نور، ہاں جی، دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں کا نور حاصل کرنا ہے، ہاں، ہدایت کا نور حاصل کرنا ہے۔ یہ انسان کی سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت، اسی لیے اللہ پاک نے اس کے مانگنے کو فرض قرار دیا ہے۔ ویسے تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں مانگو مجھ سے، میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، ہر چیز کے مانگنے کا اللہ فرما رہے ہیں مانگو مجھ سے، لیکن اور کسی چیز کے مانگنے کو فرض قرار نہیں دیا سوائے ہدایت کے مانگنے کو۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، اللہ کی حمد و ثنا پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے کیا مانگتے ہیں؟
اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ میں تو سیدھے راستے پہ چلا دے. وہ ہدایت کا راستہ ہمیں اس راستے پہ چلا دے. وہ راستہ کن کا ہے؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اور ہمیں غیر المغلوب ولا الضالین، ہمیں ان جس پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستوں سے ہمیں بچائیے. یہود کے راستے سے بچائیے، نصارہ کے راستے سے بچائیے. یہود پر تیرا غضب ہوا اور نصارہ گمراہ ہوئے، ان دونوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ان کے راستے سے بچائیے. نبیوں والے راستے پہ چلانا، شہداء والے راستے پہ چلانا، صدیقین والے، صالحین والے راستے پہ ہمیں چلانا. تو ہدایت کا مانگنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ پاک بغیر طلب کے دے دے. اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. جس میں طلب ہوتی ہے اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں. جو دل اللہ کی طرف پھرتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے، اس دل میں اللہ ڈالتے ہیں ہدایت کا نور. جو دل اللہ کے غیر کی طرف پھرا ہوا ہے، غیر سے اثر لے کر چل رہا ہے، اللہ پاک ایسے دل کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے. جو دل مخلوق کے اثر سے چل رہا ہے، یہ دل اللہ پاک کے نزدیک نجس اور ناپاک ہے. تو ہدایت کا جو نور ہے یہ طلب پر ملتا ہے. اور اس طلب کو پیدا کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف پھرے اور اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالے، اللہ پاک نے ہر زمانے میں، کیونکہ ہدایت کو اللہ نے نبیوں والی دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے. جب قومیں گمراہ ہو جاتی نا تو اللہ ان میں نبی بھیجتے تھے، اور نبی آ کر دعوت کی محنت فرماتے تھے، اور دعوت کا نتیجہ ہدایت کا نور دلوں میں آنا. ہاں، دعوت کا نتیجہ ہدایت، اور ہدایت کا نتیجہ دین، اللہ کے احکامات، نبی کے طریقے، اس کے مطابق زندگی گزارنا. اور دین کا نتیجہ حیات طیبہ دنیا میں اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات. جب قوم گمراہ ہو جاتی، شیطان ان کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا تو اللہ نبی کو بھیجتے، جاؤ میرے بندوں پہ محنت کرو، ان کو مجھ سے ملا دو، میرا تعلق حاصل کر لیں، میرے حکم کو پورا کرتے ہوئے، میرے دین پر چلتے ہوئے، تاکہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ جائیں. تو نبی آتے، دعوت دیتے، اللہ ان کو ہدایت دیتے، ہدایت کے ملنے پر دین پر چلتے. نبی چلے جاتے، حق کی دعوت رک جاتی اور شیطان کی باطل دعوت چلتی رہتی ہے. انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کون ہے بھائی؟ اور کھلا دشمن ہے. کھلی دشمنی کا اظہار کیا شیطان نے انسان سے. عدو مبین اللہ نے بتایا تمہارا کیا ہے، یہ کھلا دشمن. اور اس نے قسم بھی کھائی ہے اور قیامت تک کے لیے مہلت بھی لی اللہ سے. قسم کیا کھائی ہے کہ آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑنا، اپنے ساتھ لے جانا، اور مہلت قیامت تک کی لے لی ہے. تو نبی چلے جاتے، حق کی دعوت رک جاتی، شیطان کی باطل دعوت چلتی ہے، تو پھر وہی جو ہدایت پر ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. شیطان کی باطل دعوت سے شیطان ان کو گمراہی کے راستے پہ ڈالتے، دین رہ جاتا، خواہشات پر چل پڑتے. تو اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے، پھر حق کی دعوت چلتی، پھر وہ شیطان جو گمراہ کیے ہوئے تھا، پھر اللہ ان کو ہدایت دے کر دین پہ چلنے والا، حق راستے پہ چلنے والا بنا دیتا. تو یہ نبیوں کا سلسلہ اللہ نے
آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے چلایا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروجی۔ اللہ نے مضبوط طریقے سے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ جو بھی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضور خاتم النبیین بن کر آئے، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، لیکن حضور کے بعد تو انسانیت قیامت تک آتی رہے گی، اور نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تو آنے والی نسلوں کی رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، اب ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری والا کام اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا۔ اس امت کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ وہ فائدہ اور نفع رسانی کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، نیکی کی طرف بلاتے ہو، یعنی دین اسلام کی طرف۔ وتنہون عن المنکر، بے دینی سے روکتے ہو، گناہوں سے، منکرات سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور جیسے اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرنا، ایمان لانا، ایسے اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھنا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ نبی جی اپنی امت کو بتا دو، کیا بتا دو؟ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں چل پھر کر لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو اللہ کی طرف اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اور پورے یقین کے ساتھ میری یہ دعوت ہے کہ یہی دین والا راستہ کامیابی کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ، کیا؟ انا ومن اتبعنی، کہ یہ میرا بھی کام ہے اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن، کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین سے چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں دین تو 23 سال میں مکمل ہوا۔ احکامات میں سے سب سے آخری حکم حج کا آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرما دیا آج دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا،
اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوگا۔ دین کو ہم نے مکمل، شریعت کو ہم نے مکمل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ آدم علیہ السلام سے دین اسلام چلا تھا، میرے زمانے میں آ کے جوان ہو گیا، یعنی اس کی پیدائش آدم علیہ السلام سے ہوئی اور میرے زمانے میں کیا ہو گیا بھائی؟ بولو بولو بولو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک کرتا پہنا دیتے ہیں، اور جب بڑا ہوتا ہے تو وہ کرتا چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں، سال دو سال میں وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں، سال دو سال میں پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں۔ لیکن جب جوان ہو جاتا ہے تو قد کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ اب جو 15 سال میں پہنا ہے 25 سال میں بھی پورا آئے گا، 35 سال میں بھی پورا آئے گا، 45 سال، 55 سال، 65 سال، موت تک وہ سوٹ اس کو پورا آئے گا۔ اللہ نے یہی بتایا کہ دین اسلام کو مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا۔ اس دین اسلام کو اللہ نے بڑی نعمت کیوں بتایا؟ کہ اس ایک نعمت کی وجہ سے نہ ختم ہونے والی نعمتیں ملنے والی ہیں، اس ایک نعمت کی برکت سے دنیا میں، قبر میں، حشر میں، پلصراط پر اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نعمتیں ملتی رہیں گی، اس دین اسلام کی برکت۔ اس لیے یہ بڑی نعمت اللہ نے بتائی، اور کیا فرمایا؟ اسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا۔ کس نے پسند کیا؟ اللہ کون ہے؟ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے رب ہیں۔ اس اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کا راستہ پسند کیا ہے، اس اللہ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام بتایا، ہمارے لیے پسند کیا۔ تو دین تو 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن دین کی محنت پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کروائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں سے، خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سے، علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سے، جوانوں میں سے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں سے، ان 4 طبقوں سے وہ معاشرہ آباد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی ان کو اس محنت پہ ڈال دیا اور ان کو بتا دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعد، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت آنے والی نہیں۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جب بھی ہوگی اللہ دین کو دنیا میں پھیلائیں گے، اور جب حضور کی محنت حضور کے طریقے پر امت چھوڑ دے گی تو دین دنیا سے نکلنا، ختم ہونا، مٹنا شروع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر صحابہ نے یہ محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد بھی اسی محنت کو کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 65 سے 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا۔ پھر امیہ خلفاء آئے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد پھر عباسیہ خلفاء آئے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے تک 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو چکی تھی، ایک کونا یورپ کا، فرانس کی طرف کا رہ گیا تھا، بس 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو چکی، ایک کونا چوتھائی رہ گیا۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں جب امت نے اس محنت کو چھوڑا تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات، مسلمان دین سے رہ گئے۔
آبادیوں کی آبادیاں دین سے خالی ہو گئیں. جی ہاں، جہاں 100% مسلمان تھے، آج معلوم ہوتا ہے وہاں 5, 7, 8, 10% مسلمان رہ گئے، باقی سب نکل گئے. اور یہ کیوں ہوا؟ کہ امت نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چھوڑ دیا اور دنیا کے دھندوں میں لگ گئی. جیسے غیر اس دنیا کے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، آج مسلمان بھی اسی طرح اس میں لگا ہوا. اور مسلمان یہ محنت چھوٹے ہوئے صدیاں گزر گئی، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے. آج مسلمان کہتا ہے میں تاجر ہوں، میں زمیندار ہوں، میں کارخانے دار ہوں، میں دکاندار ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں. یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان، میں حضور کا امتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام. کتنا بھولا ہوا ہے آج مسلمان. تو یہ جو پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، اس سے ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ 2 ہدف حاصل کرنے کے لیے. پہلا ہدف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دین کے اعتبار سے جس سطح پر چھوڑا تھا، یہ امت دوبارہ اسی سطح پر دین کے اعتبار سے آ جائے. حضور نے امت کو پورے دین پر چھوڑا تھا. ہر مسلمان اللہ کے ہر حکم کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا. اور دوسرا ہدف کہ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت میں جس سطح پر چھوڑا تھا، دعوت والی محنت پر، اس سطح پر یہ امت دوبارہ آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چلے 4 مہینے پر نہیں، سال 7 مہینے پر نہیں، بلکہ امت کو اللہ پر، اللہ کے دین پر جان دینے کے لیے تیار کیا تھا. کہ ہر مسلمان کا یہ جذبہ تھا کہ میرا سب کچھ لگ جائے، اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے. یہ ان کے ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر جوان کا، ہر بوڑھے کا، ہر بچے کا، ہر بچی کا یہی جذبہ تھا کہ ہمارا سب کچھ لگ جائے، اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، حضور کے امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن گئے. اس لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے لگا کے دکھا کر گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چلے 4 مہینے تو اس کا ذریعہ ہے، کس پر تیار کرنا ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری محنت کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ پر جان دینے کے لیے تیار کرنا ہے کہ حضور کے طریقے سے اللہ پہ جان دینے والا بن جائے. آج ملک پہ جان دے رہا ہے، مال پہ جان دے رہا ہے، دنیا کی چیزیں نقشوں پہ جان دے رہا ہے. یہ مسلمان کس پر جان دینے والا بن جائے؟ بولو کس کے دین پر جان دینے والا بن جائے؟ ہاں، کہتے وہی جان قیمتی ہوتی ہے جو اللہ پر لگ جائے، اللہ کے دین پہ لگ جائے. بتاؤ شہادت کی موت سے بڑی موت ہے کچھ؟ بولو بولو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تمنا کہ اللہ میں تیرے راستے میں جاؤں، شہید کر دیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. شہادت پر بات کو چھوڑا. یہ پیارے نبی کے دل کی تمنا تھی کہ اللہ پر میری جان لگ جائے، اللہ کے دین پر میری جان لگ جائے، اللہ کے راستے میں مجھے موت آ جائے. اور یہی جذبہ ہر صحابی کے دل میں ہے، چاہے وہ مرد تھا، چاہے وہ عورت تھی، چاہے وہ جوان تھا، چاہے وہ بوڑھا تھا، چاہے وہ بچہ تھا، چاہے وہ بچی تھی. ہر ایک کا یہی جذبہ تھا کہ ہماری جان قربان اللہ کے دین پر، اللہ پر ہماری جان بھی قربان. ایک صحابی کو نصرانی بادشاہ نے قید کر لیا، ان کی جماعت کو. تو کسی نے بتایا کہ اس میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بھی ہے، صحابی، اس کو اسلام سے ہٹا دو، اپنے مذہب میں لے آؤ تاکہ ہم اپنے لوگوں کو دکھا سکیں
اپنے لوگوں کو دکھا سکیں کہ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو یہ حضور کا شاگرد کیوں اسلام کو چھوڑ کر ہمارے نصرانیت کو قبول کر لیا، عیسائی بن گیا؟ اس سے ہم اپنی عوام کو روک لیں گے، ورنہ ہماری عوام ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اسلام میں داخل ہو رہی ہے، تو اس کو اپنے مذہب میں لے لو، مرتد کر دو اس کو۔ تو کفر کی پہلی تو لالچ ہوتی ہے۔ بادشاہ نے صحابی کو لالچ کیا کہا؟ آدھی سلطنت اور شہزادی کا رشتہ دوں گا، تم اسلام کو چھوڑ دو، نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ صحابی نے کیا کہا کہ اتنی دیر کے لیے تم کہو آنکھیں بند کروں اسلام سے نکل جاؤں، پھر آنکھیں کھولوں اور اسلام میں، اتنی دیر کے لیے بھی میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور کفر کا دوسرا حربہ ڈرانا، خوف پیدا کرنا۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو کھڑا کر کے تیر چلاؤ اس پر، مارنا نہیں، ڈرانا، تاکہ ڈر کر یہ ہماری بات مان لے۔ وہ کھڑے، تیر ادھر ادھر سے گزر رہے ہیں، اپنے کھڑے ہیں، مست ہیں اللہ کی یاد میں۔ یہ جان تو جا رہی ہے، جانے دیں، کس پر جا رہی ہے جان؟ بولو کس پہ جا رہی ہے؟ مقصد پہ جا رہی ہے، مقصد پہ جا رہی ہے۔ اسے مبارک موت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اور کون سا موت کا رتبہ اور درجہ ہوگا؟ تو دیکھا ڈر نہیں رہا، تو انہوں نے میٹنگ کر کے ان کے جماعت میں سے ایک کو پکڑا اور کھولتے ہوئے پانی کے کڑائی میں ڈال دیا، تاکہ اس کے سامنے واقعی موت آ جائے تو یہ ڈر جائے۔ تو جب دیکھا ساتھی پانی میں گیا، روح پرواز کر گئی، بدن گل گیا، ہڈیاں گوشت الگ الگ ہو گیا، تو یہ کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا، ڈر گیا ہے، رو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا جلدی لاؤ جلدی لاؤ۔ جب لے کر گئے تو بادشاہ نے کہا ہماری وہی پہلی بات ہے، شہزادی بھی ملے گی، آدھی سلطنت بھی ملے گی۔ تو اس نے کہا میری بھی پہلی بات ہے، آنکھ بند کروں اسلام سے نکلوں، آنکھ کھولوں دوبارہ اسلام میں، اتنی دیر کے لیے بھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تھی۔ تو کہا پھر رویا کیوں تھا؟ کہا رویا میں اس لیے کہ ایک ہی جان ہے اور تم ایک ہی دفعہ اس کو کڑائی میں ڈال دو گے۔ میں تو اس لیے رویا تھا کہ میرے بدن پر جتنے بال ہیں یہ میری جانیں بن جائیں، اور تم ایک ایک کر کے میری اس جانوں کو اس میں ڈالتے رہو ڈالتے رہو۔ تو آدمی اپنے بدن کے بالوں کو گن سکتا ہے؟ بولو گن سکتا ہے؟ کہ میری اتنی جانیں ہو جائیں اور تم ایک ایک کر کے اس کڑائی میں ڈالتے رہو، میری ہر جان اللہ پہ قربان، میری ہر جان کس پہ قربان؟ تو مسلمان جو ہے وہ موت سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ تحفہ کیوں بتایا؟ کہ اس پل پر سے گزر کر محبوب رب سے ملاقات ہے۔ موت کے پل پر سے گزر کر کس سے ملاقات ہے؟ بولو اللہ سے ملنے سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ بولو بولو بولو۔ کہتے جو بندہ اللہ سے ملنے کا متمنی ہوتا ہے اللہ بھی اس کے ملنے میں خوش ہوتا ہے۔ تو موت کے پل سے تو گزرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پہلے طبقے کو چلے 4 مہینے سال 7 مہینے پہ نہیں چھوڑا تھا۔ ہر ایک کا یہ جذبہ تھا کہ ہمارا سب کچھ لگ جائے، اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ وطن کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، نکل گئے اور شیروں کی طرح۔ کس طرح؟ شیروں کی طرح، کسی مخلوق سے اثر نہیں لیتے، کیونکہ ان کے ساتھ کون تھا؟ بولو کون تھا؟ ہاں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ۔
کیوں کہ وہ پورے دین پر تھے اور پورے دین کو لے کر عملی طور پر چل رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کونو مثلنا، کونو مثلنا، کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ، ہم جیسے ہو جاؤ۔ اس امت کے جو شیر تھے نا وہ صحابہ تھے، اور مسلمان ویسے بھی بڑے فرماتے ہیں مسلمان تو ہے ہی شیر۔ شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو بھائی، بولو، شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بکریاں چرانے والے کو جنگل میں سے شیر کا بچہ مل گیا، چھوٹا تھا۔ شیرنی جن کے چلی گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے آیا، اور شیر کا بچہ چھوٹا تھا۔ اب وہ بکریوں کے ساتھ اٹھ رہا، بیٹھ رہا، چل رہا، پھر رہا، وہی دودھ مجھ پی رہا ہے، اس کو دودھ پلا رہے ہیں جیسے بکری کے بچے کو پلاتے ہیں، پھر وہی بچوں کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے، بکریوں کے ساتھ۔ تو ایک دن یہ شیر کا بچہ جو ہے بکریوں کے ساتھ جنگل میں پھر رہا تھا، تو ایک شیر آیا۔ کون آیا؟ اصلی شیر، ببر شیر۔ اس نے جو نگاہ دوڑائی کہ بکریوں کے بیچ میں ایک میری برادری کا بھی چل رہا ہے، میرے جنس میں سے بھی چل رہا ہے، میرے جنس میں سے بھی۔ تو اس نے چھلانگ لگائی کہ اس کو پکڑو۔ تو جب چھلانگ لگائی تو بکریوں نے جب شیر کو دیکھا تو دوڑی، تو یہ شیر کا بچہ بھی بکریوں کے ساتھ دوڑنے لگا، اور شیر نے جا کے اس کو یوں پکڑا اور پکڑ کر کہا تو کیوں بھاگتا ہے؟ وہ تو ہماری خوراک ہے، اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں، تو میرا اپنا ہے، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو کہہ رہا نہیں، میں بکری ہوں، میں بکری ہوں، میں بکری ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، تو بکری نہیں ہے، تو شیر ہے۔ اس کو لے کر آیا ایک تالاب پر، تو تالاب میں اس کو کہا اپنا چہرہ دیکھ، میرا چہرہ دیکھ، ان بکریوں کا چہرہ دیکھ۔ تو اس کو چہرہ دکھایا۔ اس نے شیر کے بچے نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ اس کا چہرہ مل رہا تھا، بکریوں کے ساتھ اس کا چہرہ نہیں مل رہا تھا۔ تو اس شیر نے کہا دھاڑ لگا، دھاڑ۔ تو شیر کے اندر تو ویسی اللہ نے وہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ جب دھاڑا تو جو اس کے ساتھ چلنے والی تھی اور بھاگی، اور بھاگی۔ تو آج مسلمان بیچارہ جو ہے، ہائے ہائے، جس ماحول میں چل رہا ہے، جن کے ساتھ چل رہا ہے، مقصد سے دور، محنت سے دور، جیسے وہ میاں میں کر رہے میں، آج مسلمان بھی میں کر رہے ہیں، اپنی پہچان ہی بھول گیا ہے۔ جنگل کا شیر ہے، جنگل کا شیر کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ تو جب اس کو تالاب پہ لا کے دکھایا نا، اور پھر اس نے جو دھاڑ ماری ہے تو بکریاں دم دبا کے اور بھاگ گئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، حجاز کے سفر سے کراچی تشریف لائے تھے، تو مکی مسجد میں شب جمعہ ہوتا تھا اور حضرات بھی وہیں آ کے ٹھہرتے تھے، پھر ان کی تشکیلیں ہوتی محلوں میں جا کر۔ تو ایک دن رہبر ان کو لے جا رہا تھا، تو گارڈن روڈ پر گزر رہے تھے۔ کہاں گزر رہے تھے؟ تو بڑی دیوار ہے، لمبی دیوار ہے، تو حضرت نے رہبر سے پوچھا یہ کیا ہے، اتنی لمبی دیوار، اتنی اونچی دیوار؟ کہ حضرت چڑیا گھر ہے۔ حضرت نے پوچھا شیر ہے؟ کہاں حضرت شیر بھی ہے۔ کہ چلو ایک نگاہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ایک نگاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مین گیٹ پر لے آئے اور مینیجر سے کہا کہ حضرت نے صرف پنجرے تک جانا ہے شیر کے، پھر واپس جانا ہے۔ تو گیٹ کھول دیا، گاڑی کے ساتھ لے آئے،
اب وہ شیر پنجرے میں پھر رہا ہے، ہاں جی، وہیں کیا ہے، وہیں کھانا پینا، گوشت کے ٹکڑے بھی، پانی بھی وہیں پڑا ہوا ہے، وہیں اس کا پیشاب پخانا اور پھر رہا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے کر اس کے پنجرے میں یوں کر رہے تھے کہ وہ آواز نکالے تو ہم سنیں، ان کو کہہ رہے، وہ شیر کو ڈرا رہے تھے وہ لکڑی دکھا کر، تاکہ شیر آواز نکالے۔ تو حضرت نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور واپس آ گئی۔ ناظم آباد میں کئی تشکیل تھی، مغرب کے بیان میں بیٹھے، بات یہیں سے شروع کی کہ مسلمان تو جنگل کا شیر تھا۔ کیا تھا؟ کہتے شیر کی شان یہ ہے کہ نہ مردہ کھاتا ہے نہ زخمی کھاتا ہے، وہ اپنا شکار کر کے خود کھاتا ہے۔ شیر کی غیرت کے خلاف ہے کہ کسی کا مارا ہوا کھائے، کسی کا زخمی کیا ہوا کھائے، یہ شیر کی شان کے خلاف ہے۔ پھر ایک واقعہ سنایا، ایک بادشاہ تھا، اس کے وزیر مشیر بیٹھے ہوئے تھے، تو پھل کاٹتے ہوئے بادشاہ کی انگلی میں زخم آ گیا۔ کیا آ گیا؟ زخم آ گیا، زخم۔ وہ رونے لگا اور پٹی باندھی اس کو۔ تو وہ ایک وزیر کا تقیہ کلام ہی یہی تھا، اس میں بھی خیر ہے۔ بادشاہ کی تو انگلی کٹ گئی، خون نکل رہا ہے، اور وزیر کہہ رہا ہے اس میں بھی خیر ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، وہ کہا چلو اس کو اندر کرو، ہماری تو انگلی کٹ گئی، خون نکل رہا ہے، وہ کہتا ہے اس میں بھی خیر ہے۔ تو جب فوجی اس کو پکڑ کر جیل میں لے جانے لگے تو وہ کہنے لگا اس میں بھی خیر ہے، اندر کر دیا اس کو۔ اور پہلے سے شکار کا طے شدہ معاملہ تھا، تو بادشاہ شکار کے لیے چلے گیا، برف پٹی کی ہوئی تھی، تو بچھڑ گیا لشکر سے اور چلا گیا گھنے جنگل میں اکیلا، اور شیر ایک سامنے آ گیا۔ اب اس کی جان جانے لگی کہ اب تو شیر مجھے کھا جائے گا، لیکن شیر نے محسوس کیا کہ یہ زخمی ہے۔ کیا ہے؟ سونگ کر کھایا نہیں، چلا گیا۔ بادشاہ بڑی مشکل سے اپنے لشکر میں پہنچا، اور پہنچتے ہی محل میں کہا وزیر کو نکال کے لاؤ، جس نے کہا تھا اس میں بھی خیر ہے، یہ جو کٹ گئی ہے نا اس میں بھی خیر ہے، لاؤ وزیر کو۔ وہ خیر میں نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے۔ جب وزیر کو لے کر آئے تو کہنے لگے کہ بھائی تو نے انگلی کٹنے پر کہا تھا نا، تو مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن وہ جو تو نے خیر کہا تھا، خیر اللہ نے مجھے دکھا دی۔ جنگل میں شیر آ گیا اور اس نے مجھے سونگا، زخمی دیکھا تو چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ شیر زخمی کو نہیں کھاتا، مردے کو نہیں کھاتا، اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی غیرت کے خلاف ہے۔ لیکن بادشاہ نے کہا جب تجھے میں نے جیل کا آرڈر کیا اور تجھے سپاہی پکڑ کے لے جا رہے تھے تو تو نے اس وقت بھی کہا تھا اس میں بھی خیر ہے، وہ کون سی خیر تھی؟ تو اس نے کہا میں آپ کا وزیر اور میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ تو زخمی تھے، میں تو زخمی نہیں تھا، تو شیر میرا تو کام کر دیتا نا۔ تو کچھ دن جیل میں گزر گئے تو اس میں بھی خیر۔ تو حضرت نے فرمایا شیر جنگل کا بادشاہ ہے، جب یہ دھاڑتا ہے نا تو سب لومڑیاں اپنے اپنے بلوں میں دم دبا کے بھاگ جاتی ہیں، لیکن پنجرے کے شیر سے کوئی نہیں ڈرتا، پنجرے کے شیر سے کوئی نہیں ڈرتا، اس کو بچے بھی ڈراتے ہیں، ہو ہو ہو، اس کو بچے بھی ڈراتے ہیں۔ فرمایا مسلمان جب تک جنگل کا شیر تھا کوئی اس کے سامنے ٹھہرنے والا نہیں تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کوئی جو اس کے سامنے دم مارے۔ آج یہ پنجرے کا شیر بن گیا ہے، اس کا دکان کے پنجرے میں، دفتر کے پنجرے میں، کارخانے کے پنجرے میں، زمین و باغات کے پنجرے میں، کرسیوں کے پنجرے میں، گھر کے پنجرے میں، بیوی بچوں کے پنجرے میں، یہ پنجروں میں آ گئے ہیں۔
اور وہاں جتنا زور لگا رہے ہیں نا وہ دوسرے لوگ ہنس رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ دیکھو اللہ اکبر کر رہے ہیں. وہ اللہ اکبر کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں. کسرا کے دربار میں جب صحابی نے کہا نا اللہ اکبر، اس کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے محل کے کنگرے گرنے لگے. تو کہنے لگے یہ مت بولو، یہ مت بولو، یہ مت بولو، یہ مت بولو، یہ مت بولو. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آج مسلمان جس ماحول میں چل رہا ہے نا، بکریوں کے ماحول میں، اپنے جان بچانے کی فکر اور چکر میں پڑا ہوا ہے اور دنیا کی تھوڑی سی زندگی اس کے سامنے ہے، نہ اللہ سامنے ہے، نہ اللہ کا دین سامنے ہے، نہ آخرت کی زندگی سامنے ہے. ارے نکالو ان کو اس ماحول سے، لاؤ ان کو تعلیم کے حلقوں میں، لاؤ ان کو دعوت کے حلقوں میں، اور ان کو ان کے اسلاف کا چہرہ دکھاؤ کہ تم ان کے اولاد ہو، تم شیر کے بچے ہو، گیدڑ کے بچے نہیں ہو، لومڑیوں کے بچے نہیں ہو. ان کو ان کا چہرہ دکھاؤ تاکہ ان کا چہرہ اور اپنا چہرہ دیکھیں. ان بکریوں کا، لومڑیوں کا چہرہ بھی دیکھ لیں، مکاروں کا. تو 4 مہینے کو جو دوری ہوئی ہے قریب لانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے، تو باقی ساری زندگی ہے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے، بولو 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 بولو، کرتے کرتے مرنا ہے. ہاں، مرتے مرتے کرنا ہے. کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہے، سب تیار ہے. اللہ پر جان دینے کے لیے سب تیار ہے. آواز نہیں آ رہی ہے، میرے خیال سے گلے میں اٹک گئی ہے. ارے مانو یا نہ مانو موت تو آنی ہے. مانو یا نہ مانو، بولو بولو بولو. مبارک ہے وہ جان جو اللہ پہ لگ جائے، اللہ کے دین پہ لگ جائے، اس سے مبارک موت اور کوئی نہیں. ورنہ اس گارے مٹی پہ تو لوگوں کی جانیں لگ رہی ہیں، مر رہے ہیں لوگ، مر رہے ہیں لوگ. تو اب اس مجمع میں سے بڑے کہتے ہیں اس کام کو سیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے 4 مہینے لگانے پڑتے ہیں. پھر مقصد بنا کے کیا جاتا ہے. جب اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے اس کام کو اپنا کام بنائیں. تو جو صبح سے نفرت تیار ہے وہ کھڑے ہو جائیں.